السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ خاندان قریش کے ایک دانشور، ابتدائی مرحلے میں ہجرت کی سعادت حاصل کرنے والے بدری صحابہ رضوان اللہ عنہم جمیعہ میں سب کے بعد وفات پانے والے، ان کے گھر کا نام دارالاسلام رکھا گیا، جس میں جلوہ نشین ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ غزوہ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شامل ہونے والے جرنیل، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ایک عظیم شاگرد رسول، 83 سال کی زندگی پائی اور 53 ہجری میں فوت پانے والے عظیم الشان، عظیم المرتبت صحابی رسول، شاگرد رسول سیدنا حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مکہ معظمہ میں جب ایمان کی لہر دوڑی کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی قریشی لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ گرم لہر قریش کے بیشتر گھروں تک جا پہنچی۔ اس ایمان کی لہر کے جھونکے نے بنو مخزوم کے گھروں پہ دستک دی۔ یہ گھر کوہ صفا کی چوٹی پر واقع تھے، جہاں سے حرم مکی صاف طور پر دکھائی دیتا تھا۔ ایمان کی مبارک لہروں کی سرسراہٹ نے بنو مخزوم کے ایک نوجوان کے کانوں کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان ایمان کی آواز سننے کے لیے مائل ہے۔ اس کا دل کلمہ توحید سے جھوم اٹھا اور اس نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نوجوان ارقم بن ابی الارقم مخزومی و قریشی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول کیا جو اسے دنیا و آخرت میں حیات جاودانی عطا کر دے۔ یہ نوجوان ان خوش نصیب افراد میں سے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اعتماد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر واقع اس کے گھر کو شہ سواروں مجاہدوں کی تربیت، دلوں اور روحوں کو سیقل کرنے اور لوگوں کو محبت، امن اور آشتی کی دعوت دینے کے لیے ایک مدرسہ کی حیثیت دے دی۔ سیدنا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بنو مخزوم میں ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے فاسق و فاجر کے امام لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا حربہ استعمال کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب ایمان نے اپنا راستہ بنا لیا تو اس کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے سوا ہر ایک کی حکمرانی ہیچ ہو گئی۔ پھر ان کے دل میں نہ بنو مغیرہ کا کوئی ڈر رہا اور نہ ہی بنو مخزوم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بیج خاندان قریش کے ہر گھر میں بو دیا۔ مکہ معظمہ کے سرخیل نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام ابھی اہل ایمان کے سینوں میں سربستہ راز بنا رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں بچا لائے؟ وہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات سے مشرف کہاں ہوں تاکہ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں نور کے راستے پر چلا دیں اور ان کو لے کر جنت کے راستے پر گامزن ہوں۔ یہ سب کچھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سر انجام پایا۔ دار ارقم اسلام کا گہوارہ بن گیا۔ حضرت ارقم ابن ابی الارقم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس جود و سخا کے پیکر، ہونہار شہ سوار، ہر دل عزیز اور ذہین و فتین کے اوصاف و خصائل
اچھی طرح جان لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ارقم خاندان قریش کے ایک دانشور سپوت تھے۔ نیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جس نے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ارقم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم نے ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب کے بعد وفات پائی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کے والد ابو الارقم رضی اللہ عنہ کا نام عبد مناف تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے محتاط، دانش مند اور ذہین و فطین تھے۔ عبادت اور جہاد سے بڑی دلچسپی تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ ہر بھلائی کا کام آگے بڑھ کر کیا جائے۔ ان عظیم اور دلکش خوبیوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب سیدنا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی کہ اس کا گھر اسلام کا گہوارہ بنے، جہاں سے حق کی آواز چہار سو پھیلے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ نبوت کے 4تھے سال کے آغاز میں محمدی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین مکہ اسے روکنے کے لیے ہر سرگرم عمل ہو گئے، اسلام کے دشمن بن گئے۔ اہل اسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ جو اسلام میں داخل ہو جاتا اسے اذیت ناک سزا دیتے اور طرح طرح کی عبرت ناک و دردناک سزاؤں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے۔ بہادر مومنوں کی جانب سے صبر و استقامت کے حیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر ہونے لگے۔ اسلام کی خاطر اذیت پانے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے اور ان کی داستان انتہائی دردناک اور کربناک ہے۔ انہیں جب کسی کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل جاتا تو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے، اسے سزا دیتے تاکہ وہ اسے دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹا لے جائیں اور اسے آزمائش میں ڈال دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے ساتھی شریف الطبع نوجوان نڈر اور بہادر حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ یہ گھر کوہ صفا کی چوٹی پر واقع تھا، جہاں سے حرم مکی، پارلیمنٹ ہاؤس، قریش کی نقل و حرکت، شرپسندوں کی کارروائیاں اور کعبہ شریف کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھر شرپسندوں کی نگاہوں اور ان کے گناہ آلود محفلوں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ ان اندوہناک حالات میں محمدی دعوت کے پرچار کے لیے حکمت و دانائی کا تقاضا یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے خفیہ ملاقات کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اعلانیہ ملتے تو فریقین کے درمیان تصادم کا اندیشہ تھا اور یہ بات جانی پہچانی تھی کہ اگر یہ ٹکراؤ ہو جاتا تو مسلمانوں کی پسپائی کا باعث بنتا، لہذا حکمت و دانائی پوشیدہ رہنے میں ہی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چھپ چھپ کر عبادت اور ملاقاتیں کیا کرتے تھے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور عبادت قریش کی آنکھوں کے سامنے بجا لایا کرتے تھے، لیکن اہل توحید سے ملاقات خفیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کو نبوت کے 5ویں سال اسلامی دعوت کا مرکز قرار دیا گیا اور اسے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے محض کیا گیا۔ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مسلمان نماز پڑھتے اور دینی مسائل سیکھتے تھے۔ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہوتے وہ شرف ملاقات کے لیے اسی گھر میں حاضری دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ غور سے سنتے تو ان کے سینوں میں اسلام کے لیے انشراح پیدا ہو جاتا۔ وہ امی لقب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاتے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکوں کے بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو، میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت محمدیہ کو صیغہ راز میں رکھنا محض ایک منفی موقف نہ تھا کہ جس میں کوئی حص و حرکت ہی نہ پائی جاتی ہو، بلکہ یہ اپنے نشیب و فراز کے اعتبار سے سراسر ایک مثبت موقف تھا، کیونکہ عسکری تربیت، صبر آزما مدافعت اور
افراد کی ہمہ جہتی تیاری کے لیے بنیادی نوعیت کا موقف تھا، تاکہ مدرسہ محمدیہ سے ایسے شہ سوار اور بلند مرتبہ اشخاص نکلیں جو دنیا میں نور پھیلائیں اور روئے زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ اس طرح دار ارقم مسلمانوں کی دینی تعلیم کا پہلا ادارہ اور اس قرآن کریم کے حفظ کا پہلا مدرسہ قرار پایا جو حبیب رب کبریا سیدنا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے بگاہے نازل ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ نصف حصہ میں نے مختصر سیدنا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا رکھنے کی میں نے کوشش کی اور سعادت حاصل کیا۔ کیونکہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط بھی جلد ہی آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب تک آپ منتظر رہیں اور دعا فرمائیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، سیرت طیبہ سیدنا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تابناک باب اگر آپ کو پسند آیا ہو تو امید کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے نوجوان بھائیوں بہنوں تک یہ سبق آموز واقعات اور سیرت طیبہ کے روشن باب پہنچے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، تاکہ اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرے اور اپنے ایمان کو جلا بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔